السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا بیٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ہم نے ایک ڈیرے کا وزٹ کیا ہے، وہاں پہ ہم نے 2 بھینسیں چیک کی ہیں۔ دونوں بھینسوں میں ایک کامن ایشو آ رہا تھا کہ ان کو شوٹنگ ڈائریا لگا ہوا تھا، کھانا پینا بند تھا، یہ 3 دن سے بیمار تھی اور بالکل بھی جگالی بند، خوراک بند، سارا کچھ بند، دودھ میں بالکل شدید کمی اور کمزوری، انتہائی ویکنس۔ یہ ساری ہسٹری جو ہے ہم نے مالکان سے پوچھی اور مالکان نے ہمیں بتائی۔ تو یہ ہسٹری کے مطابق ہم نے جو ہے اس کی پراپر تشخیص کی، اور تشخیص کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان کا ٹمپریچر بھی ان کو تھا، بخار ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ان میں ڈی ہائیڈریشن، اور اس کے علاوہ ان میں جو ہے شدید پانی کی کمی، اور ساتھ میں ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کنجسٹڈ تھیں، بہت زیادہ کنجسٹڈ آئیز تھیں، یعنی آنکھیں لال سرخ ہوئی ہوئی تھیں، جو کہ ٹاکسیمیا اور ٹاکسیسٹی کی جو ایک مین علامات ہیں کہ جانوروں میں جو ٹاکسیسٹی کا لیول وہ بڑھ چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ جانوروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ویکنس تھی اور انیمک بھی تھی۔ باقی ان کے جو سٹامک موٹیلٹی تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو مالکان سے جب ہسٹری لی گئی کہ یہ ان کو خوراک کیا ڈال رہے ہیں، تو خوراک وہی پرانی روایتی خوراک، کھل، بھوسا، گندم اور ٹکڑے اور مختلف چیزیں، جو کہ نہ صرف جانور کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں بلکہ ان میں جو پروڈکشن ہے وہ بھی ان میں ڈاؤن کرتی ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور نئی چیز جو ہے وہ نئی تو خیر نہیں ہے، آپ دوستوں کو شاید پتہ ہی ہوگا، یہ بیکری میں جو بچہ کچا ان کے جو مٹھائیاں ہوتی ہیں اور وہ بچی کچی ان میں شیرہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ منگوا رہے تھے ایک بیکری سے، تو وہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کو ڈال رہے تھے خوراک میں مکس کر کے۔ تو وہ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی پہلے یہ متوازن خوراک سے دور تھیں، اور بعد میں جو ہے وہ مٹھائیوں جو بچی ہوئی ہیں ان میں خراب مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں جس میں فنگس ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے جانوروں کو بیماری کے قریب لے کے آتی ہیں۔ مالکان کی ہسٹری اور جانوروں کی جو کنڈیشن دیکھ کے ہم نے جو ٹینٹیو ڈائگنوز کی ان کی فوڈ پوائزننگ اور فنگل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن، جو گیسٹرائٹس پلس انٹرائٹس، چونکہ یہ دونوں جو ہے وہ چیزیں جو ہے اس میں انوالو تھی۔ اس میں ہم نے ان کی جو بنیادی جو گیسٹرائٹس اور انٹرائٹس کی جو بنیادی مینجمنٹ ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کی جو فلوڈ تھراپی ہے اس کا بندوبست کیا گیا۔ ٹمپریچر کو لو کرنے کے لیے ان کو جو ہم نے انٹرا انفلیمیٹری انجیکشن، اینٹی پیرائٹک انجیکشن وہ ہم نے آئی وی دیا۔ آئی وی دینے کے بعد جو ہے وہ ان کا ٹمپریچر تھوڑا لو، اور ساتھ میں ہم نے رنگر آرل جو ہے وہ اس کی 8 سے 10 بوتلیں جو ہے نا فی بھینس کو ہم نے چڑھائی۔ ساتھ میں جو فلیجل انفیوژن ہے وہ بھی ہم نے ان کو دیا، 5 بوتلیں 100 ml کی، اور ساتھ میں فلوڈ میں جو ہے ہم نے
جو ایول اور اس کے علاوہ بی کمپلیکس اور امیوائی کام اور اس کے علاوہ فاسفورس کے لیے فاسفان ہم نے ڈالا، اور ساتھ میں ان کے جو اینٹی بائیوٹکس ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی گئی، ساتھ میں ان کو ہینروفلاکسسین پہ ڈالا گیا۔ ہینروفلاکسسین کا کورس ہم نے ان کو بتایا کہ 5 دن انجیکشن آپ نے لگانے ہیں ان کو، اور ساتھ میں انٹر انفلیمیٹری اور اینٹی الرجک انجیکشن۔ تو یہ ہم نے جو بنیادی ان کی ٹریٹمنٹ کی، الحمدللہ اس ٹریٹمنٹ کے دوران ہی ایک بھینس نے جگالی شروع کر دی تھی اور کھانا شروع کر دیا تھا۔ ایک بھینس قدرے دوسری بھینس سے کم بیمار تھی، لیکن ایک بھینس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ اس کی جو فلوڈ تھراپی ہے دوسرے دن بھی جاری رکھیں، اگر خوراک نہیں کھاتی، جگالی نہیں کرتی تو دوسرے دن بھی اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ تو مالکان نے ہمیں بری کہ بالکل کروائیں گے، لیکن دوسرے دن انہوں نے رابطہ نہیں کیا، اینٹی بائیوٹکس پہ ہی ان کو چلا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اور معلومات دینے کا مقصد آپ دوستوں کو انفارمیشن دینی ہے، انفارمیشن اور معلومات اس لیے دینی ہے کہ اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کے جانور بڑے قیمتی ہیں، ان کو اچھی ڈائٹ دیں۔ اچھی ڈائٹ میں صرف 3 چیزیں ہیں، جس میں سائلیج اور ونڈا اور بھوسا، 3 چیزیں آپ ریگولر دیں، وقت پہ ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں، اور اس کے علاوہ خوراک میں میٹھا سوڈا 50 گرام روزانہ جو ہے وہ ان کی خوراک میں شامل کریں، ساتھ میں 50 گرام نمک وہ بھی ان کی خوراک میں پر ڈے شامل کریں، جس سے جانوروں کی صحت اور ان کے معدے کے مسائل بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ باقی یہ جو ایکسٹرا چیزیں جس میں ٹکڑے، کھل اور دلیا اور اس کے علاوہ جو مٹھائی کے آئٹم، جو بیکریز کے آئٹم بچے کچے ہوتے ہیں، وہ جانوروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان سے بچنا ہی آپ کی بہتری ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بتاتا چلوں کہ ساتھ میں ہم نے ان کو اورلی جو ہے وہ ایموویکس پاؤڈر جو ہے 200 گرام صبح، 200 گرام شام، 1 پاؤ چاول ابال کے ٹھنڈے کر کے اور اس میں 1 پاؤ دہی ملا کے اس کے ساتھ ہم نے ریکمینڈ کیا ہے، جو کہ نیوٹریشنل پروڈکٹ ہے اور سپورٹو میڈیسن ہے۔ تو اس دوران ہم نے بتایا ان کو ڈائٹ کے بارے میں کہ ڈائٹ اس کو فی الحال سبز چارے پہ رکھیں، اور چاول اور دہی کا استعمال، ابال کے چاول اور اس کے ساتھ دہی، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ صبح شام لگاتار 2-3 دن استعمال کروائیں۔ بھوسا وغیرہ، بنڈا خوراک کوئی چیز نہیں دینی، سبز چارے پہ رکھیں۔ جب جانور تھوڑا کھانا شروع کر دے پھر آہستہ آہستہ ان کو خوراک دیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔